آپ نے اس کو خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو لگتا ویسے وہ اندر سے زیادہ دنیا دار اس کی خواہشات تھیں، تو میں نے اس کو وہی بتانا تھا جو روح کی دنیا بتاتے ہیں۔ جی، یہ رستہ بڑا لمبا ہے چٹھا صاحب، اس رستے کے اندر کئی قسم کے لوگ آتے ہیں جو اس پیغام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں پاتے۔ پھر اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو پیغام کو سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ برائی جو ہے وہ ان پہ چھا جاتی ہے، اور پھر یہ پیغام بھی پھر ان کے ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، لیکن دنیائی فکریں ان کو اس بیج کو نشو نما نہیں ہونے دیتی، تو وہ بیج بھی پھر جنگل کے اندر دب کے کہیں مر جاتا ہے۔ تو یہ رستہ خدا کی منشا کا، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ایتھو لنگدا ہے کوئی کوئی، ایتھو لنگدا ہے کوئی کوئی۔ اگر 1 کروڑ میں سے ایک شخص بھی جنت میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اچھا، آپ کو تصویر پہ سائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے تو میں نے جنگل میں خاص دعا کر لی ہے۔ تو یہ جو عطر صاحب تصویر دیں گے، بس وہ بنوا لیں بڑی سی۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ کیا ہے؟ اچھا اچھا، وہ ذرا، میں نہیں چاہتا کہ کیونکہ کئی دفعہ بھیجو نا کوئی چیز تو نہیں ملتی، اور یہ ہے خدا کی تصویر، تو میں چاہتا ہوں، اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تو میں اس کو بتا دوں گا کاٹ دے۔ تو آپ کے لیے وہ جو تصویر عطر صاحب آپ بھیج دینا، اسی تصویر کو یہ بڑی کر کے وہیں سے بنوا لیں، جی ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ خدا کی تصویر ہے کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھی تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو دعا میں نے کر دی ہے، تو دلی طور سے جب میں نے دعا کر دی درخت کے پاس تو وہ معاملہ ہو گیا۔ یہ تصویر اور ہاتھ رکھنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نزدیک آ جائیں خدا کے، تو آپ اس کی پرواہ بالکل نہ کریں، وہ تصویر بڑی کرا لیں اور مجھے اس کی فوٹو کاپی بھیج دینا بس، تو اس کے سامنے پھر آپ جو دلی مناجات اور دعا کرنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تصویر کے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ہیں جی، آ جائیں گے، آ جائیں گے۔
یہ چلی نا ایک رات ہوا خدا کے پیار کی، تو پھر آپ روتے ہی رہیں گے. صدا دل کا دامن بھگوتے رہو گے، تو پھر سدا دل کا دامن بھگوتے رہو گے. واہ، تو یہ بس یہ صرف جب وہ میں کہتا ہوں کہ میں تو چنگیز خان ہوتا، میرا تو ایک بھی آنسو نہیں گرتا تھا. تو میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ بہار، وہ موسم، وہ اس کا دیدار آج بھی نہیں بھولتا. وہ کیا ہے، تم جو نہ ہوگے تو روتے رہیں گے، صدا دل کا دامن بھگوتے رہو گے، جو تم پہ مٹا ہے اسے نہ مٹاؤ. یہ بھی بھائی چٹا صاحب، آپ کو لے کے کون آیا تھا، ذرا پھر یاد کرائیں مجھے. وہ جی ملک شاہد. ملک شاہد لے کے آیا تھا. جی جی. اچھا اچھا اچھا. لو میں پھر آپ کو یہیں، وہ 2.5 منٹ کی تو بعد میں سنیں گے، میں آپ کو یہیں تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ میرے سامنے آتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے نبی اللہ تو کون ہے؟ اس نے کہا ہوں تو میں آپ کے غلاموں کا غلام، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو ہم تو تھے نہیں یہاں پہ، اب یہ نہیں پتہ کہ ان کے نواسے ہوں گے یا ان کے بعد کوئی شخص ہوگا. تو وہ شخص مجھے کہہ رہا ہے مجھے نبی اللہ بنایا ہے خدا نے، اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں، نسل میں سے، چھٹا صاحب کی. تو وہ اس وقت کی اولاد میں نہ ہو، لیکن ان کے جو بچے ہوں گے ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی، ورنہ تیسری نسل میں. تو میں نے کہا کہ اچھا، وہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ نبی ہے اور آپ کے مشن کے اندر آیا ہے. اس نے جماعت احمدیہ کی کثرت کو وہ ون فیملی ورلڈ میں لے آیا خدا کی طرف، اور وہ تھا نبی جس سے احمدیت کی اکثر تعداد، ہم تو تھے نہیں لیکن وہ لے آیا خدا کی طرف. اور پھر اس کا اکثر جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ یورپ ہی تھا، یورپ، جرمنی. تو دیکھو کیسے کیسے وعدے ہیں آپ کی نسل سے. تو کہا یہ چٹھا کی نسل سے ہوگا کیونکہ یہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے. خدا بتا رہا ہے جی، خدا بتا رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو بشر ہیں. یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. خدا نے کہا یہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس لیے اس کی نسل میں سے ایک نبی لے کے آؤں گا. تو مبارک ہو بھی چٹا صاحب، آپ کی محبت اور جتنے دل و جان سے چاہتے ہیں. تو وہ جو کام ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سوچ رہے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے پلیز. دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور بھی ہیں. تو خدا نے دیکھو کتنی بڑی آپ کو برکت دی. تو ابراہیم جب جانے لگا تو ابراہیم نے سوال کیا اپنی اولاد سے کہ نہیں، سوری، ابراہیم کہہ رہا ہوں، یعقوب، کہ میرے بعد تم کس کے ساتھ ہوگے؟ انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ ہوں گے جس کی راہ میں یعقوب ساری زندگی چلا. تو پھر خدا نے پھر نبی دیے. تو یہ چٹا صاحب کی محبت ہے.
تو آج وہ ٹیپ بعد میں سننا، اس میں کچھ میں نے باتیں سمجھائی بھی ہیں. اچھا دیکھیں، وہ محنت رنگ لے کے آ رہی ہے میری یورپ میں. آج سوئٹزرلینڈ میں لیکچر ہے جس میں کوئی 40 لوگ ہوں گے تو ان کے لیڈر، اور آج الزابیتھ کے ہاں لیکچر ہیں جس میں کوئی 30 لوگ ہوں گے. جی تو آہستہ آہستہ یہ جی جی تو جو محنت ہے، اب جو بیج پھینکے تھے، اب یورپ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ یہ خود ہی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. جی تو یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ جتنی محنت کی وہ آہستہ آہستہ پھل لے کے آ رہی ہے. تو یہ ان لیڈروں کو میں ماشاءاللہ تیار بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن اپنے اپنے ملکوں میں 20 یا 10 یا 30 آہستہ آہستہ یہ خود ہی یہ کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی تو ہم بیج پھینک رہے ہیں یورپ میں، تو اس کا پھل ضرور آئے گا. وہی بات کہ خدا نے کہا تھا محمد سے کہ مجھے وعدہ خلاف نہ سمجھ. جی تو محمد کے دماغ کے اندر بڑی عجیب سوچیں تھیں. تو ہمارے دماغ کے اور دل کے اندر تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے، اور خاص کر مجھے تو پتہ ہے، خدا نے بتایا تو یہ اس کی عنایات ہیں. مجھے تو بچپن سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ میں ایک ایسا پہلوان ہوں خدا کا کہ مجھے کوئی ڈھا نہیں سکتا. وہ کون سی چیز تھی اندر؟ وہ خدا کی آواز ہی تھی، ندا تھی. تو میں جان گیا تھا کہ، اور پھر خدا نے ایک کمال اور دیا ہے میرے اندر کہ میں آج تک کبھی ڈرا نہیں. بلکہ میں پاکستان میں جو بڑے بڑے تھے نا بدماش، میں نے ان کو بھی میں نے ڈھیلا کر دیا. تو دلیری میں بہت زیادہ تھی، اور آج تک خدا نے یہ مجھے ہمت اور دلیری دی ہے کہ میں سمجھوتا وغیرہ نہیں کرتا خدا کی تعلیمات میں. کوئی آئے یا جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ جو آج الزابیتھ دے رہی ہے 30 لوگوں کا لیکچر، اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ اگر آپ پوچھیں تو روزانہ ہی 11 15 20 لوگ یہ ان کو لیکچر دیتی ہے روزانہ ہی. اچھا، تو اس کی دکان بھی ہے بہت بڑی جہاں پہ لوگ آتے ہیں. شروع میں تو دکان کا بھی بھٹا بٹھا دیا کیونکہ میری کتابیں دیتی تھی، میری اشتہارات سب کچھ. لیکن پھر ایسی میں نے دعا کی تو ایسی پلٹا کھا گئی کہ اب لوگ خود بخود ہی آتے ہیں پوچھنے کے لیے. بلکہ پہلے جو کافی گاہک تھے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ عنایت ہیں خدا کی. تو اگر اسی طرح ہم پورے یورپ میں ایسے لوگ تیار کر گئے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ خدا کی عنایات ہیں. اور میں آپ کو خدا کی قدر و قیمت بتانے والا ہوں. خدا کی ذات آئی میرے پاس اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، صوفی یا نبی یا کوئی ہو، ان کے ایک لمحے کی غفلت، ایک لمحے کی، ایک گھڑی کی غفلت اگر وہ کریں تو میں ان سے روپوش ہو جاتا ہوں. یعنی کہ 24 گھنٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے دل کی آہٹ بنا رہا ہوں. یہ کہہ کر خدا نے کہا
نہ ماضی میں کوئی ایسا تھا نہ مستقبل میں آئے گا. اور یہ کہہ کے خدا نے میرا ماتھا چوم کے کہا تیرے جیسا نہ ماضی میں نہ مستقبل میں آئے گا، جس کے ہر دل کی آہٹ. زمانہ بیت گیا لیکن میرے ساتھ اس دل کی آہٹ ہے. جس دن میں 1-2 سیکنڈ بھی خدا کو بھول گیا اسی دن مجھ پہ موت آ جائے گی. مجھے اتنا پتہ ہے، کیونکہ خدا میری سانسیں ہے. سانس آپ نہ لیں تو موت ہی موت ہے. تو یہ خدا کی ذات 2 دن پہلے کہہ کے گئی. میں بیٹھا ہوا تھا تو پورا کمرہ آگ کے نور سے روشن ہو گیا، اور خدا کی ذات آ کے بیٹھی. کہا میں نے زمانوں میں تلاش کی ہر مخلوقات میں کہ کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کی دھڑکن سارے جیون میں ہی ہو. ایک دھڑکن بھی ایسی نہ ہو جو میرے بغیر ہو، میری یاد میری محبت کے بغیر ہو. تو خدا نے کہا میں نے نہیں پایا اور نہ میں پاؤں گا. بلکہ جاننے سے پہلے انگلش میں کہہ کے گیا آئی ول نیور فائنڈ این ادر لائک یو. تیرے جیسا کوئی نہیں ملے گا دوبارہ. لو جی، اس وقت پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اوف، ایک ایک زبان پہ خدا کا نام اور ایک ایک زبان پہ جنتیں گھوم کر آتی ہیں، جھوم کر آتی ہیں کہ وہ ہوا چلے کہ محبت میں جنتیں بھی جھوم کر تیرے پاس آئیں. بلکہ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں کہ جنتوں کی میں آوازیں سنتا ہوں کہ اگر تو آ تو ہم تیرے پاؤں دھوئیں، اور ہمارے تیرے پاؤں کے دھونوں سے جو نور کی جنت ہیں ان میں اور روشنی دوبالا ہو جائے گی. لو جی، ٹھیک ہے. تو تکڑے ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ. یہاں ایک بات سوچ لو کہ ہم نے مرنا ہے. تم مار سکتے تو مار لو، ہم نے مرنا ہے. ٹھیک ہے. بس میں اتنا بتا دوں کہ یہ جب بات میں نے سوچ لی تو اسی دن سے جنتیں میری نوکر ہو گئی. پھر خدا نے کہا دیکھے تو صحیح، کہیں یہ مولا جٹ کی بڑکے مار رہا ہو. کیا ہو سکتا ہے نا جی؟ ہاں جی، کیونکہ ہمارے مذہب خدا کو بھی تھوک لگاتے ہیں، 420 ہی کرتے ہیں. آیا تو یہ بھی وہیں سے ہے. تو جب میرے خون گرے، زندگیاں چلتی رہیں، کیا کیا نہیں ہوا میرے ساتھ، اور ہر بار میں نے خدا کے لیے اپنی جان پیش کی. تو پھر خدا نے کہا کہ اچھا آج کے بعد جنتیں اس کے پاس جایا کریں، یہ جنتوں کے پاس نہ جایا کریں. یہ تو سفر کرے جہاں چاہے جائے، لیکن اب جنتیں جایا کریں. کیسے کیسے شہزادے، کیسے کیسی شہزادیاں کہ آنکھیں ان کو دیکھ کے یوں ہو جاتی جیسے موت آ جائے تو آنکھیں کبھی ہلتی نہیں نا، کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں. کیسے کیسے حسن. تو پھر خدا جب دیکھو، بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو. ابلیس ایک دن سفر کرتا ہوا آیا اور اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی. تو فرشتے نے کہا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا صدیاں گزر گئیں، کھربوں سال گزر گئے، سیل کرتا آتا ہوں. ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کی محبت میں کوئی مانگ نہ ہو. بس دنیا میری ہے ساری، کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے. تو مجھے بڑا فخر ہے. یہ جتنے منگتے ہیں نا مذہبوں کے، یہ جتنے منگتے ہیں یہ تو بیکاری ہیں، فقیر ہیں، منگتے ہی رہتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو فقیری
یہ فقیر بھی نہیں ہے، فقیر تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ دنیائی فقیر ہے، دنیائی فقیر ہے. جی جی تو فرشتوں کو چپ لگ گئی، پھر بڑی خاموشی کے بعد بولے اچھا ایک شخص ہے اور وہ بڑی خدا سے محبت کرتا ہے. تو ابلیس نے کہا وہ کون ہے؟ ہم نے بھی دنیا پہ دیکھ کے ہی آ رہے ہیں. اس نے کہا وہ ایوب ہے. تو ابلیس ہنس پڑا. انہوں نے کہا کہ اس ایوب کی بات کرے ہو، پھر اور ہنسا. فرشتوں نے کہا وہ بڑی محبت کرتا ہے. کہا خدا نے اس کے کاروبار پھیلا دیے، ہاں، دنیا کا امیر ترین شخصوں میں سے ایک شخص بن گیا. اگر وہ نہیں محبت کرے گا تو کون کرے گا؟ آیا نا کہ نہیں پتا؟ اب فرشتے سوچی پڑ گئے اب کیا کریں. تو جب پھر خدا نے کہا فرشتوں کو کہ اس سے کہہ اس کی ساری دولت وغیرہ لے، چھین لے، ذرا دیکھیں تو صحیح. آئے ہائے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ انسان کی محبت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں سوائے مانگنے کے کچھ اور ہے ہی نہیں. منگے ہی منگے، منگے ہی منگے، یعنی کہ خدا سب کچھ دے چکا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ سارا کچھ تو دے چکا ہے، تمہیں دے گا کیا؟ یا آپ ایسا کریں کہ اپنی امی ابا سے پوچھیں امی ابا کوئی چیز آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے ہمارے سے؟ تو کہیں بیٹھا ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جو تھا وہ تو یہ دے دیا. چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اپنی اولاد کے لیے ایسا دل رکھنا. تو ابلیس آیا اگلے دن، اس نے حملہ کروایا اس کے 1,00,000 اونٹوں پر. پھر دوسرے دن آیا، بیماری پھیلا دی اس کے 2,00,000 گھوڑوں کے اوپر، سب مر گئے. اچھا تو پہلا آیا تو اس نے کہا کہ وہ فلاں جو قبیلے تھے وہ آئے، وہ تیرے سارے 1,00,000 گھوڑوں میں سے سب کو لے گئے اور سب کو مار بھی دیا، فوج آئی. تو جب یہ سنا تو ایوب نے سجدہ کیا اور کہا تیرا تھا تو نے لے لیا. دوسرے دن پھر آئی باری کہ تیرے 2,00,000 گھوڑوں میں بھی بیماری پھیل گئی، سب مر گئے. پھر اس نے سجدہ کیا، تیرا تھا تو نے لے لیا. بس وہ بری خبریں آتی رہی اور ایوب جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو گیا. کیا کہتے ہیں جی بینک کرپٹ اردو میں؟ دیوالی ہو گئی. دیوالیہ ہو گیا. ہاں جی، اب قرضے رہ گئے، باقی جو کوئی سب گیا. اب ایوب گیا اور کہا میری محبت ایسی تو نہیں تھی کہ یہ سارے مال گئے اور تجھ سے میں شکوہ کروں. آئے ہائے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. میں نے کبھی تجھ سے اس قسم کی دعا ہی نہیں کی. جب تھا تو میرے پھاٹک رات دن کھلے رہتے تھے، تیرے حضور تیرے لوگوں پہ خرچ ہوتے تھے، تو کوئی شکوہ نہیں، تیرا تھا تو نے لے لیا. اب پھر ملاقات ہوتی ہے فرشتوں کی اس شیطان سے، ابلیس سے. تو کہا کہ اب بتا کیا کہتا ہے. ابلیس پھر ہنس پڑا. وہ کہتے ہیں نا کہ دادی کو یا نانی کو جنج نہیں سکھائی جاتی کہ سہاگ کی رات کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی محبت کی تھی، ہم نے بھی تجھے چاہا تھا. وہ کہتا ہے میرے جیسا بتا کہ جس کی ایک زمانہ گزرا ہے کہ میری محبت میں کوئی مانگ نہیں تھی. میں تو اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میرے جیسا کم دکھا دو 5 سال کے لیے بھی یا 10 سال کے لیے بھی کہ اس کی محبت میں کوئی مانگ نہیں تھی، میں مان جاتا ہوں. مانگ نہیں تھی، توقع نہیں تھی،
کوئی توقع نہیں رکھی خدا سے. جنت یعنی کہ جنت کے خوف میں کہیں مہینہ پھینک دیو, جنت میں گھسا دیو, کوئی سوراخ کرنا پڑے وہ بھی کر لیو, لیکن گھسا دینا مجھے اندر. یہی اسلام کی عیسائیوں کی دعائیں یہی ہیں, کوئی سوراخ کرو, چاہے تو جنت میں جائے, عیسیٰ جائے یا نہ جائے, ہمیں اس سے کوئی نہیں, ہمیں گھسا دے. تو وہ ہنسا بڑا ابلیس. فرشتوں نے کہا اب کیوں ہنستا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی محبت میں یہ کوئی دولت شولت چلی گئی تو یہ کوئی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا تو چاہتا کیا تو؟ اس نے کہا یہ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, بیٹوں سے. ہائے ہائے, 8 بیٹا بیٹی ہیں, اتنی محبت کرتا ہے کہ آئے دن بکرے ذبح کرتا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصا کچھ ہو نہ جائے. ان کی وہ اتارتا رہتا ہے, کیا کہتے ہیں کسی کی, وہ کیا کہتے ہیں کسی کی, ہاں نظر اتارنا. تو اب فرشتے خاموشی ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کیا اس نے کر دیا. خدا نے آواز دی فرشتوں کو, اس سے کہو جاؤ اس کی اولاد بھی لے لے. اوئے ہوئے, آیا نا مزہ. دوسرے دن دعوت تھی, سارے 8 بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے تھے, خدا کا شکر بجا لا رہے تھے. کوئی باغی بھی نہیں تھے, کوئی ایسے نہیں کہ کوئی برے لوگ تھے, خدا کا شکر بجا لا رہے تھے. چھت گر پڑی. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو خدا والے تھے, ان پہ چھت کیسے گر گئی؟ 8 کے 8 مر گئے جو خدا کی راہوں پہ چلتے تھے. آئے ہائے. اب اپنا ایوب کو خبر دی گئی کہ تیرے بیٹا بیٹی جب خدا کا شکر بجا لا رہے تھے پیار محبت میں, وہ چھت گر پڑی. تو ہمارے جیسے کوئی نکما آدمی ہوتا تو کہتا ہے کہ رب ہو تو تجھ سے محبت, اس پہ بھی چھت گرا دی. انہوں پہ بھی شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایوب نے یہ سنا تو اپنا گریبان چاک کیا, اپنے کپڑے اتارے اور کہنے لگا سجدہ کر کے, میں ننگا ماں کے پیٹ سے آیا تھا, ننگا چلا جاؤں گا. دیکھا نا, یہ مسلمان ان کی پاس قرآن چھو کے بھی نہیں گزرا. چھو کے بھی گزر جاتا ہے تو ہماری تعلیمات آسان ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ ان کے قرآن میں ہے, وَأَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَالثَّمَرَاتُ, تمہاری اولادیں, تمہاری بیویاں, کھیتی باڑیاں, سب کو چھین کر دیکھیں گے ذرا, سب کو چھین کر. پھر کہتے ہیں ہم ایسے اصحابۃ مصیبۃ, پھر ہم ایسے جھکڑ چلائیں گے مصیبتوں کے کہ تمہارا سایہ بھی تمہیں چھوڑ جائے گا. آئے ہائے. اصحابۃ مصیبۃ, اور تم پہ موت کی کیفیت لے کے آئیں گے. اور پھر کان نزدیک کر کے خدا کہتا ہے میں سنوں گا آپ کیا کہتے ہو. آئے ہائے. کان نزدیک کر کے, جب کہ زبان کو بھی لکوا ہو جاتا ہے موت کے وقت, ٹھیک ہے, اس وقت جو دل اور دماغ میں سوچا ہم تو اس کو دیکھیں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا اگر جب وہ بوجھ پڑتا ہے موت کا تو کوئی چیز بھی نہیں ہلتی, تو پھر دل کے خیالات رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آزمائے ہوئوں کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. آنکھ بھی نہیں ہلتی, انگل بھی نہیں ہلتی, تو بس پھر دل اور دماغ کے اندر جو چیز ہے وہی اصل ہے, اسے ہی ہم کہتے ہیں دیسی. سمجھے کہ نہیں؟ اس وقت دیکھیں گے کہ تو زبان بھی نہیں ہلتی, اب تو یہ مرنے لگا ہے, سب کچھ چھن چھا, جھکڑ بھی چلے, چھن چھن گیا, جھکڑ چلے, اور اب تو اس کی موت اس پہ چھا گئی ہے, اب تو مرنے والا ہے, اب ذرا دیکھیں تو صحیح, اب کیا, اب اس کے اندر جھانک کے دیکھیں. تو کہا پھر جھانک کر جو آواز ہم سننا چاہتے ہیں وہ ہوگی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو آئے بھی تیری طرف سے تھے اور جائیں گے بھی تیری طرف. اتنا یقین
کامل ہوتا ہے محبت کے اندر، پھر ہم کہتے ہیں وہ بشرین صابرین الذین، ہم پھر کہتے ہیں شابش صابرین الذین، ان کو ہم کہیں گے شابر، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر کبھی کسی مسئلے کو ایسے دور میں سے گزرتے دیکھا؟ منگتے بیکاری، اگر ان میں سے 10 بھی ہوتے تو پاکستان کی حالت ایسی نہ ہوتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے حالات اچھے کر دو، اتنے بس کر دو کہ جمہوریت آ جائے اور نبوت کے نام پہ قتل نہ کیا جائے، یعنی کہ جائیں گے تو ایک دفعہ قتل کر دیں گے، ہمارا کام ہو گیا، یعنی کہ آزادی کی فضا ہو جائے۔ میں پاکستان آتا ہوں، میں کہتا ہوں 5 سال کے اندر 10 کروڑ لوگ اگر خدا کی طرف نہ آئیں تو تم کہنا کہ حضور آپ نبی نہیں ہے۔ گھما کر ایک ایک لیکچر کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھیں گے، یہ آسمانی باپ، او آسمانی باپ، او خدا کے دل۔ اتنی مجھ کے اندر یقین محکم ہے، اگر یہ حالات ایسے کر دیں تو قرآن بھی کہتا ہے اب یہ حواج جھکڑ چلے، اس کی اولاد ماری گئی، بیوی بڑی حسین تھی۔ اچھا ادھر اولاد کا ماتم، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ذرا یہ آواز ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں اسپیکر ذرا۔ ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس اولاد سے جو خدا کی راہ میں چلنے والی تھی، ادھر حسین بیوی وہ کہہ رہی ہے لعنت کر اپنے خدا کے اوپر، یہ ہے تیرا خدا جس نے سب کچھ چھین لیا، تیرے مال و دولت، پھر بھی تو چپ رہا اور خدا کی تعریف کرتا رہا۔ اب یہ تو خدا والے تھے جو پڑھیں، جو خدا سے محبت کرتے تھے، ان کو کیوں مار دیا؟ یہ کہہ کہ اس کی بیوی نے کہا لعنت کر، نہیں تو میں چھوڑ کے جاتی ہوں۔ آئی نا بات؟ تو ایوب نے پھر سجدہ کیا، انہوں نے کہا تو چھوڑ کے جائے تو خیر ہے، اولاد گئی تو خیر ہے، میرا اپنا کیا تھا؟ میرا تو اپنا بھی خدا کا ہے، تو میں شکر بجا لایا، سجدہ کیا، رویا، کیونکہ دل دکھتا ہے تو روتا تو ہے انسان، اس کو تو نہیں، لیکن یہ کہا کہ ہم خدا کے ہی رہیں گے۔ بوٹی بھی چھڑ گئی، بچے بھی مارے گئے، مال و دولت پہلے چھن گئے۔ اب پھر فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے اس سے، ابلیس سے، تو کہا، خدا کہتا ہے دیکھ تو نے مال و دولت بھی چھین لی، وہ آج بھی ہمارا ہے، آئے ہے، وہ آج بھی ہمارا ہے، اس کا دل آج بھی ہمارے سے دور نہیں ہوا، ہم آج بھی تمہارے ہیں، مانو نہ مانو ان بکھیروں میں رہ کے ہم آج بھی تمہارے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ مانو نہ مانو، مانو نہ مانو ان بکھیروں میں رہ کے میں آج بھی ہوں تمہارا۔ یہ ہمارا شعر ہے جی، مانو نہ مانو ان بکھیروں میں رہ کے میں آج بھی ہوں تمہارا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو ایوب نے کہا سب چھن گیا لیکن میں آج بھی ہوں تمہارا، آئے ہے۔ تو فرشتوں نے خدا کا پیغام پہنچایا کہ دیکھ سب کچھ لے لیا، وہ آج بھی ہے ہمارا، آیا کہ نہیں بات؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں ایوب کی جنت میں گیا تو سب سے پہلے ایوب نے میرے ہاتھ چومے اور کہنے لگا میری جنتوں میں آتے ہیں اور میں ان کو صبر کا درس دیتا ہوں، واعظ میں، جس نے صبر سیکھنا ہو تو اسے میری جنت میں آنا پڑتا ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج میں صبر کا واعظ آپ کے سامنے نہیں دوں گا، آپ کے تو میں نے صرف ہاتھ چومنے ہیں، آج آپ دیں گے اس یونیورسٹی کے اندر صبر کیا ہوتا ہے۔ دیکھا جی،
تو جب خدا کا پیغام پہنچایا کہ اس کا تو سب کچھ کیا، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، آج بھی وہ تیرا ہے، وہ خدا کا ہے، تو اس نے کہا کہ اوہو ایک امتحان اور رہ گیا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کی محبت میں کوئی مانگ، کوئی شرط، کوئی توقع ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس پہ موت لائی جائے، ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کیا جائے کہ ایک نہیں ہزاروں موتیں اس پہ آئے۔ تو خدا نے فرشتوں سے کہا اس پہ موتیں لا، لیکن مارنا نہیں ہے، تاکہ پتہ تو لگے بندہ کس طرف ہے۔ ایک موت لائی، مر گیا بندہ، تو بندے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اتنی موتیں لا، اسی طرح خدا نے اس مشن میں اتنی موتیں لے کے آیا تاکہ پتہ تو لگے۔ ایک بار شک ہو سکتا ہے، دوسری بار شک ہو سکتا ہے، اتنی موتیں لا اس پر تاکہ شک تیرا بھی دور ہو جائے اور میرا بھی دور ہو جائے۔ آئی نا بات؟ اور فرشتوں کا بھی شک دور ہو جائے۔ تو ایسی موت لا۔ اس نے کہا ایسی موت تو پھر کوڑ ہے، کوڑ، آہستہ آہستہ بندہ مرتا ہے۔ اچھا، یہاں اس بات کو یاد رکھنا، میں آپ کو گھما کے ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ تو وہ رات آئی تو علی نے کہا کہ محمد صاحب کو کہ آپ اپنی چادر مجھے دے دیں، اور یہ جو نچلا رستہ ہے یہاں سے آپ نکل جائیں، میں اپنا جیون دیتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں۔ اور باہر کھڑے ہوئے تھے کفار، وہ انتظار کر رہے تھے رات گہری ہو تو ہم سارے قبیلے تلوار، ایک ایک قبیلے کا ایک شخص سبھی تلوار مارے، تو یہ بدلہ کسے لیں گے؟ سارے قبیلوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے نے ایک نے قتل کی، تلوار ماری، تو پھر تو بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ بنی ہاشم جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ قریش کا ہی قبیلہ ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ اور بھی بڑے قبیلے تھے، معاویہ کے قبیلے تھے، اور ابو بکر کے قبیلے تھے، تو بڑے قبیلے تھے۔ تو علی نے کہا آج رات آپ کا چادر لے کے میں لیٹ جاتا ہوں اس جگہ، آپ بچ گئے تو خیر۔ جب رات ہوئی تو یہ گھسے تلواروں کے ساتھ، تو چادر کھینچ کے ان سب حملہ کرنا چاہتے، دیکھا تو علی ہے، یہ تو علی لیٹا ہوا ہے، اس نے محمد کو نکال دیا۔ بس پھر مارتے ہوئے مکہ میں لے کے آئے، کعبہ کے اتنا مارا، اتنا مارا، لیکن قبیلہ تو تھا ابو طالب کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا یہ پوتا اور ابو طالب کا، ان کے قبیلے تو ہیں، ہم اس کو مار تو نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ پھر اور قبیلے آ گئے بیچ میں، تو پھر علی کو چھوڑ دیا۔ جان تو دے دی کہ نہیں دے دی اپنی، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی شک ہے۔ اب خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، کہا تم دونوں ادھر آئے۔ یہ دونوں پہنچے تو خدا نے کہا تو جبرائیل اور میکائیل تمہارا ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہے، تم ایک دوسرے کو بھائی بنا کے رکھا ہوا؟ انہوں نے دونوں نے کہا ہاں۔ تو کہا میں آج ایک کی روح کو فنا کرنا چاہتا ہوں، ایک کی روح کو آج ختم۔ اب دونوں میں سے فیصلہ کرو کہ کون ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور کون ہمیشہ کے لیے موت چاہتا ہے، دونوں کرو فیصلہ۔ دونوں خدا کے پیر پڑ گئے اور ربا ہمیں معاف کر۔ اچھا، نہ جبرائیل میکائیل کے لیے مرے، نہ میکائیل جبرائیل کے لیے مرے، دونوں ٹل گئے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے۔ آئے نا وہ کیا کہتے ٹل گئے ہیں دونوں، کہ رب میں تو نہیں اپنی جان دے سکتا اس جبرائیل کو، اور جبرائیل کا نام ہے میکائیل، میں نے بھی زندہ رہنا ہے،
تو نے میری روح ہی فنا کر دی، برباد کر دی، تو یہ تو ایشے مارے گا، میرا کیا ہوگا؟ جب دونوں میں سے ایک بھی جان نہ دے ایک دوسرے کے، تو خدا نے کہا تو پھر نیچے جاؤ علی کے پاس اور علی کو کہو اے علی شاباش ہے تجھ پر کہ تو نے بھائی چارے میں اپنی زندگی پیش کر دی، یا علی مرحبا۔ یہ کیا ہے؟ تو مرنے لگا تھا اور اس کو زندہ کر کے اب اس کو نکال دیا تو نے، بل یا علی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب ایسے وقت آ جائیں پھر شک دور ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی شک میں ہی پڑے جاتے ہیں، شاید کوئی ذرا ایک نہیں رب کوئی 20 30 100 امتحان لے کے آ تاکہ ہمارے بھی شک دور ہو جائے۔ تو اب جو ابلیس ہے وہ کہہ رہا ہے ایک دو مر گیا، یہ نہیں، ایسے مطلب نہیں، کوئی ایسی بیماری ہو نا کہ موتیں آتی رہے مرے نہ بندہ۔ یہی میں کہتا ہوں، روح کی دنیا میں موتیں آتی ہیں لیکن موت نہیں ہے۔ تو جیسے ایسا برا وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں میں سے بھی جو بھی مرے ہیں انہوں نے کہا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے، اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اب کوڑ کی بیماری جب ہوئی تو وہ ایوب کو بیل گاڑی میں بٹھا کر پہاڑ کے نیچے والی جگہ، جسے وادی کہتے ہیں، چھوٹا سا گڑھا تھا پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پہنچا دیا تاکہ ہمیں یہ کوڑ کی بیماری کہیں نہ لگ جائے۔ اب کوڑ کی بیماری میں یہ ہے کہ جسم آہستہ آہستہ گرتا ہے، چہرے کا گرتا ہے، ہیئر گرتا ہے، بال گرتے ہیں، آہستہ آہستہ پورا جسم گھل جاتا ہے۔ اچھا، اوپر پہاڑ پہ سے پھر وہ کھانا پھینکتے تھے، پانی شانی جو کچھ دینا ہوتا اوپر سے ہی پھینک دیتے ڈبوں کے اندر۔ اب تو سایہ بھی چھوڑ گیا، اب تو وہ قوم جو کہتی تھی کہ ایوب تیرے جیسا کوئی نہیں، وہ بھی چھوڑ گئی، سب چھوڑ چھاڑ گئے۔ 1 سال ہو گیا، آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے، 2 سال ہو گئے۔ تو اب ایوب ٹھیکری لے کر اپنے جسم کے وہ جو کیڑے ہوتے تھے ان کو صاف کرتا، پھر 3 سال ہوا تو وہ کیڑے بھی صاف کرنے چھوڑ دیے۔ موتیں آ رہی ہیں، مرتا نہیں ہے۔ تو ایوب کہنے لگا 3 سال کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ایوب کا۔ تو ایوب کہنے لگا ناپید ہوں وہ دن جب میری ماں کے حمل ٹھہرا، کاش اس کا حمل گر جاتا اور میں اس وجود میں ہی نہ آتا۔ وہ بہت برے دن ہو، ناپید ہوں کہ ایوب نے کیا غلطی کی۔ اگر کوئی ایسی غلطی کی وہ اتنا بتا دیں میرے پاس آ کے، انہیں کیا ملا ہے مجھے یوں برباد کر کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آ کے، انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں مٹا کے۔ ہمیں بتا تو دے آ کے، اے خدا اس غلطی کو تو بتا دے، کیونکہ ایوب نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، اسے کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ لو جی کر لو بات، ہم جھانک کے دیکھے تو بھرا پڑا ہے سارا، کوڑے کرکٹ سے غلطیاں بھری پڑی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی کہ وہ کون سی غلطی تھی کہ جس سے یہ حالات ہو گئے کہ ہو گئے برباد، ہو گئے 2 روز میں آباد بھی برباد بھی، اب تمنا یہ کہ آئے نہ ان کی یاد بھی۔ میں تو تجھے آج بھی یاد کرتا ہوں،
تو خدا سے پوچھ رہا ہے اور خدا خاموش پردوں کے پیچھے. تو اب ہوا یہ حال ایوب کا. 3 سال گزر گئے, موتیں آتی ہیں, مرتا نہیں بندہ. جب یہ حال ہو گیا تو ایک دن ایوب کہنے لگا خدا سے, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی, خودکشی نہیں مانگی, یہ نہیں کہا کہ مار تو دے, اتنا ہی تو کام کر سکتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ایوب کے آنسو گرنے لگے. 3 سال ہو گئے, کوڑ اتنا کہ جسم آدھا ہو گیا. تو وہ ہے نا ساون بھادو, میرے میرے نینا ساون بھادو, پھر بھی میرا من پیاسا. تو کہا, اشک گرنے لگے ساون بھادو کی طرح. تو خدا سے ایک بات کی, کہا کہ بہرحال تو مجھے بتاتا بھی نہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی, وہ اتنا بتا دے, کبھی پاسا وہ خطا ہی بتا دے, لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ ایوب مر کے بھی ہمیشہ تجھے تلاش کرتا رہے گا. ہم مر کے بھی جہاں بھی ہو گئے, ہمارے دل میں یاد تیری ہوگی, ہم تجھے تلاش کرتے رہے. جب یہ بات کی 3 سال کے بعد, تو ابلیس, فرشتے ڈھونڈنے لگے ابلیس کو, ابلیس چھوڑ کے چلا گیا. جاتے کہا کہ ایک شخص ملا ہے, باقی تو سارے میرے ہی ہیں. تب بھی یہی کہہ گیا, اللہ خلیلہ, چل چھٹ ایک. اچھا, اب جب یہ تڑپ رہا تھا, جب سب کچھ چھین لیا گیا, دولتیں چھین لی گئی, بچے مر گئے, بیوی چھوڑ گئی, سب کچھ, پھر 3 سال کوڑ کی بیماری میں, پھر یہ کہنا کہ مر کے جہاں بھی ایوب ہوگا تجھے تلاش کرتا رہے گا. آئے ہائے ہائے. اس وقت جب یہ دور سے گزر رہا تھا تو خدا پردے کے پیچھے ایوب سے بھیک مانگ رہا تھا, ایوب تھوڑا سا صبر اور کر لے محبت میں. آئے ہائے. بھیک مانگ رہا تھا ایوب, یہ محبت کے سودے ہیں, دیکھ کوئی مانگ نہ کر بیٹھنا. آئے ہائے. کوئی شرط نہ لگا دینا, کوئی توقع نہ کرنا, کیونکہ تیری صبر اور جو تیری محبت ہوگی اس کا درس دیا جائے گا جنتوں کے اندر. اچھا, یہاں جیتنا, ایوب آہستہ آہستہ صحت مند ہونے لگا. ایوب اپنی بیماریوں سے, کوڑ سے, اب وہ چھوڑ کے چلا گیا نا ابلیس, اب یہ کوڑ کی بیماری سے صحت مند ہوا, اور پھر اوپر آ کے محنت مزدوری کی تو خدا نے اس کو پہلے سے بھی امیر کر دیا. پھر اس کی 14 بیٹا بیٹی ہوئے, پہلے ایک تھی, اب 7 حسینیں خدا نے دی اس کو, اس سے 14 بیٹا بیٹی ہوئے. اور جس نے سیکھنا ہو یہ کہ اپنی ذات پہ صبر کیا ہوتا ہے اور دنیا پہ صبر کیا ہوتا ہے اور خدا پہ صبر کیا ہوتا ہے, وہ جائے اور ایوب کی جنت میں جا کے اس سے سیکھے. تو جتنے انبیاء صوفیاء اس کی جنتوں میں جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. تو میں بھی سیکھنے کے لیے گیا تو ایوب نے میرے ہاتھ چومے, کہنے لگا کہ اے خدا کے دل, میں تیرے سامنے کیا کہوں, صبر, تیری زندگی تو یہاں جنتوں میں سب کو پتہ ہے. تو پیارے, اب جو لوگ آئیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے, وہ ان جیسے فقیر, شیطان, ڈاکو, چور, ظلم کرنے والے نہیں, وہ ایسے ہی ہوں گے. نئی دنیا کی ابتدا ہے تو خدا کے بیٹا بیٹی ایسے ہی ہوں گے جو ایوب سے بھی بڑے ہوں گے. ایوب سے بھی, جو ایوب سے بڑے ہوں گے, تو یہ دنیا کیسی ہوگی ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں. یہ دنیا بھی تاج محل ہوگی. تو ہمایوں نے بنایا تھا
ممتاز اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا. وہ جل گئی تھی آگ، یعنی کہ شبرات یہ بیوقوف بناتے ہیں، اس میں جل گئی، اسی میں مر گئی. تو ہمایوں نے ممتاز، جسے آپ تاج محل کہتے ہیں نا، یہ ممتاز محل اس پہ بنایا تھا. تو وہاں جا کے روتا تھا، کہتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد میری ساری خوشیاں غم میں بدل گئیں. تو پھر جب یہ کافی عرصے کے بعد یہ تاج محل بنا ممتاز کی یاد میں، جب گیا تو بہت رویا کہ محل تو ہے لیکن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بات یاد آ گئی عطر کی کہ وہ خدا کبھی محلوں کی دیواروں سے ٹکراتا روتا، کبھی محل کی دریچے کو پکڑ کے روتا کہ یہاں سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں جس کو میں چاہتا تھا. ان کے لیے بنایا گیا تھا سارا کچھ. وہ آپ نہیں دیکھی نا یہ کشف سفر، جن کے لیے بنایا وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. وہ بوڑھا آدمی جو آپ نے ہاں جی وہ پڑھا میں نے، تو وہ تو یہاں پہ ہے نہیں. تو وہ مجھے یاد آ گیا وہ ریشما کا کہ میں کندھا لگ کے رویاں سمجھے کہ نہیں، غم کی یہ حالت ہو جاتی ہے. تو خدا کندھے لگا کے محلوں کی دریچوں پکڑ پکڑ کے روتا تھا. جن کے لیے بنایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ خبیث قسم کے لوگ، یہ ڈاکو، یہ ظلم فجار کرنے والے، ان کے لیے بنایا تھا سارا کچھ. پھر خدا نے آواز دی، ہم چلتے رہے. 60 سال کا دور ہو گیا. کہتا رہا میں دکھائی دینے والا خدا ہوں گا. پھر 2021 کا دور آیا. خدا نے کہا میری تصویر بنا ذرا. نبیوں کو کہا میرا گھر بھی نہیں بنانا ہے، تصویر تو بڑی دور کی بات ہے. جب داؤد نے کہا میں تیرا گھر بناؤں، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگانا گھر بنانے پہ، تیرے ہاتھوں پہ خون ہے. اور محمد صاحب کہتے ہیں موسیٰ کے ہاتھ میں ایک خون ہے کہ وہ ناحق قتل کر دیا تھا. او بھائی تیرے ہاتھ میں تو پھر خونوں کے دریا چل رہے ہیں. تو نے تو بندے ہی بندے مارے. 900 بندے تو تو نے اسی دن زمین پہ گاڑ کے ان کو مار دیا یہودیوں کو. تو تیرا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ موسیٰ نے ایک بندہ مارا تو خدا نے کہا نہیں. داؤد نے تو خیر بندے مارے، خدا نے کہا تو گھر نہیں بنایا. تو نے کتنے مارے محمد؟ ذرا اپنے بندے بھی گن لینا. تو گھر تو بڑی دور کی بات ہے، تصویر تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بھی نہیں بنا سکتا. اور ابھی تک تو یوں تھا کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، ایک خواب سا دیکھا تھا تعبیر نہیں بنتی. خدا نے کہا تو بنا. بڑے بڑے رستم انبیاء آئے تھے، کسی کی ایک کی آنکھ میں میری تصویر نہیں ٹھہر سکی. آئے وہ کیوں نہیں ٹھہر سکی؟ کہ ان کے دل میں وہ تھا ہی نہیں کہ میری تصویر ٹھہر جائے. اور تیرے دل کے اندر میری تصویر ٹھہر گئی ہے. وہ بنائے گا، ہاتھ بن جائے گا، تو آنکھیں بن جائے گا. بنا بنی کہ نہیں بنی پھر خدا کی تصویر ہے جی. اور جب خدا نے تصویر اب بنا دی تو خدا نے ایک اور بات کہہ دی، ذرا یہ بھی سن لو. خدا نے کہا یہ جو تصویر ہے اب یہ تفریق کرے گی، بتائے گی کہ پرانی دنیا والے کون ہیں اور نئی دنیا والے کون ہیں. پرانے دنیا والے نفرت کریں گے، عجیب عجیب نفرتیں شروع ہوں گی. نئے دنیا والے اس تصویر کو دیکھ کے انہیں میں مل جاؤں گا. دیکھا جی کتنی بڑی بات ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ زہر ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، زہر. اور عیسائیوں کے لیے یہ شہد ہے.
وہ کہتے ہیں وہ تھا خدا کا بیٹا. اگر وہ بیٹے سے نکال دیں تو ان کا مذہب نہیں نکل جاتا ہے, ختم ہی ہو جاتا ہے, جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ان کے لیے شہد اور ان کے لیے زہر بن گیا ہے, کیونکہ محمد نے خود کہا ہر کوئی غلام بنے گا اس کے حضور, باقی اس کی امت غلام ہی بنے گی, اس سے زیادہ بن بھی نہیں سکتی. وہ خود ہی کہہ گیا سب اس کے حضور غلام کھڑے ہوں گے. عیسیٰ نے کہا میں تو بیٹا ہوں خدا کا, تو ان کے لیے تو وہ شہد ہے, اس شہد کے بغیر ان کا گزارا نہیں. اور کوئی مسلمان ابھی تک 1500 سال میں ایک نہیں آئے جس نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہو. اور جب سے انسانیت بنی ہے ایک بھی نہیں آیا جس نے کہا میں خدا کا دل ہوں. دکھا دو مجھے آپ کے سامنے ہسٹری کے اگر طالب علم ہو تو دکھا دو کہ کوئی ایسا آیا جس نے کہا کہ میں خدا کا دل ہوں. پھر کہتے یہ ہیں کہ دیکھو محمد صاحب نے تو بڑی وہ تو مکے سے خالی کر دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. یا عیسائی بھی کوئی بھی تصویر کا قائل نہیں تھا. یہ سب جھوٹ ہے. میں بھی ان کے راز کھول دیتا ہوں, بلکہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ محمد صاحب کا بھی بتا دیتا ہوں, سب کا ملا کے. آدم کے ساتھ تو ننگا کھیلتا تھا باغ عدن میں, پڑھ لو بائبل. تو کیا ہوائیں کھیلتی تھی؟ موسیٰ, وہ ابراہیم نے مجھے بتایا, میں نے نہیں بتایا, نہ میں نے محمد کو بتایا, تو وہ پتہ ہی نہیں لگا. اس نے کہا میں ریگستان میں تھا, میں نے دیکھا خدا کا نور آ کے میرے سامنے کھڑا ہوا, اور خدا اس میں نور میں سے نکل کے باہر آیا. یہ کون بتاتی ہے؟ یہ ہماری کتاب بتاتی ہے, لال کتاب. پڑھ لو. جسے تم ابا کہتے ہو نا کہ ابا کے مذہب پہ چلو, اس ابا نے تو پھر اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا محمد کو. ہاں, یہ ہم بتا رہے. پھر 6 لاکھ کے مجمع میں آیا اور یہ بھاگ گئے سارے اس کو دیکھ کے, اور 73 اس کے ساتھ گئے تو انہوں نے دیکھا حورب پہاڑ پر, کوہ سینا پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. ان اندھیروں کے اندر بھسم کر دینے والی آگ ہے, اور ان کے بیچ آگ کے نیچے اندر وہ خدا کی ذات کھڑی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اور تم جاہل ہو, تمہیں خدا سے کوئی محبت ہی نہیں, ورنہ پتہ تو کراتے. ہم اپنی تصدیق کروا رہے ہیں اس وقت, تصدیق گواہی. انہوں نے خدا کے شکل و صورت اور روپ دیکھا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے نیلے آسمان کا چبوترا تھا. اور یہاں تک نہیں, بلکہ کہا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا, اس کے حضور کھایا پیا, اور خدا دیکھتا رہا. کمال نہیں ہو گئی یہ؟ تم سارے مذہب والے جھوٹے ہو, کیونکہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں تم جھوٹے ہو. اگر حقیقت ہوتی تو تم پتہ تو کراتے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس خدا کے حضور کھایا پیا, اور خدا نے کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا, نہ مارا, نہ کچھ کیا. بس ان کو دیکھتا رہا, وہ کھا پی رہے تھے, اور خدا کو سجدے بھی کر رہے تھے. کھاتے بھی جاتے تھے, خدا کو سجدے بھی کر رہے تھے محبت میں. اور یہ 73 میں سے ہم نے ان 73 میں سے ایک کا ذکر کیا. وہ مرنے لگا تو اس نے موسیٰ کو بلایا, کہا موسیٰ مجھ پہ موت آ رہی ہے, لیکن وہ یاد ہے جب میں تیرے ساتھ تھا اور خدا کا دیدار ہوا, وہ یاد ہے؟ وہ موسیٰ نے کہا ہاں وہ گھڑیاں یاد ہے. موسیٰ رونے لگے, کہا خدا کی قسم یہ موت تو آ رہی ہے, لیکن میری جان پھر خدا کا ایک نظارہ کرنا چاہتی ہے. آئے وہی دیدار الہی. ہم نہیں کہتے کہ موت جو ہے وہ ہار جائے گی خدا کے بیٹا بیٹیوں کے سامنے, ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں, کوئی اور تو کہہ کے دکھائے. تو کہا مجھے موت کا کوئی نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ نکلی تو ایک دفعہ پھر خدا سے ملوں گا. دیکھا,
تو ان کا دور گزرا، گزرتے گئے دور. دانیل کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا آسمان پہ. اگر ایک آدمی کے لیے آ سکتا تو بھی سب کے لیے بھی آ سکتا ہے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ میں نے آسمان کے نظارہ کیا، میں نے خدا کو دیکھا، اس کا روپ فرشتوں اور انسانوں سے ملتا جلتا تھا. لو جی کر لو بات. یہ اپنی کتابوں کے کیڑے ہیں، صرف یہ اپنی کتاب کو کھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے تو ان کے دل پہ اثر بھی ہوتا کچھ، پھر خدا کا کچھ سوچتے بھی. اب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، بڑی مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ اے استاد کوئی ابا باپ کا روح بھی بتا دے کوئی کیسا ہے. تو وہ بھی مستی میں بیٹھا، تو اس نے میرے خیال وائن وغیرہ پی ہوئی تھی خوب ٹکا کے. تو کہنے لگا جیسے بیٹا ہے ابا بھی ویسے ہی لگتا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یعنی کہ باپ کوئی ہاتھی کوئی بندر نہیں ہے یا کوئی ایسی مخلوق نہیں، ملتا جلتا ہی ہے. بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوا کبھی کہ آپ کے 8 بچے ہوں تو والدین کہتے ہیں بھائی یہ بچہ میری صورت شکل میں مجھ سے بڑا ملتا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو وہ بتا رہا تھا میں اب جس نے ابا کو دیکھنا پہلے مجھے دیکھ لے، کیونکہ شکل ہماری ملتی جلتی ہے. لو جی. اچھا یہ ڈھیٹ اتنے تھے یہ کہ بتاتے کھل کے نہیں تھے. ہاں اچھا وہ بتا دیتا تھا جب وہ ذرا خوب دھت ہوتا تھا نا شراب کے اندر، پھر وہ اپنی سچائی کو نکالتا تھا. بعد میں نشہ اترا ادھر ہی چپ لگا دی. اور یہی نہیں، پھر ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ٹلہ لگائے ہوئے تھے، سارے ہی بیٹھے تھے، تو آپ یہ پی ہوئی تھی تو کہتے تھے ایک دوسرے کو او ہو یہ اسرائیل کیا چیز ہے. تھامس کہنے لگا اس کو تو میں ہی لے جاؤں گا. تو دوسرا کہنے لگا اچھا پھر افریقہ میرے حوالے کر دو، میں لاؤں بادشاہت. تیسرا کہنے لگا عرب کی طرف مجھے بھیج دو، میں لاؤں. سب ٹلو ہوئے تھے. اور عیسیٰ کہنے لگا یورپ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں جاؤں گا. جی صبح نشہ اترتا تو ایک گلی میں بھی گواہی دے کے تو دکھائے، ملا بیٹھے تھے وہ بھی اسرائیل کے، مار مار کے چھتر تمہارا انقلاب نکالنے. 2 پڑے ڈنڈے تو انقلاب نکل گیا ان کا. پھر صبح جب نشہ اترتا تو کہتے کشتی پہ بیٹھ کے دور نکلو کہیں یہ ہمیں مارے نہ. تو بڑی دور جھیل میں چلے جاتے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوئے، تو وہاں جا کے نہاتے نوتے ٹھنڈے پانی سے تاکہ نشہ اترے. ٹھیک ہے. چل چل یہ دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے تھی ساتھ ہوئے، ہر دن میرا عید تے ہر رات میری شبرات ہوئے. سمجھے کہ نہیں؟ ادھر مناتے تھے شبراتیں وغیرہ. تو کھول جاتے. آپ قسم کھا کے کہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میں نے کھولی کہ نہیں باتیں خدا کی؟ بتایا یا میں بھی کوئی الٹا پلٹا مار گیا خدا کا؟ میں نے تو اس کے بیٹا بیٹی بھی بتا دیے. ہاں جی. بلکہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ خدا کی جو ایک بیٹی ہے اس سے ہمارا سنگم ہو گیا ہے محبت کا، جس کی 12 کروڑ جنتیں ہیں. کون سی؟ آسمانی نور کی. وہ مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور یہی نہیں، ماؤنٹین ایوریسٹ کیا چیز ہے، وہاں تو کھربا ہاں چوٹی پہ کلومیٹر اوپر، وہاں خدا نے اس کو اور مجھے کھڑا کر کے برکتیں دی ہیں محبت کی. اور گولڈن اگر نہیں ہے تو پڑھ لو پھر دوبارہ میری کتاب، شک دور کر لو. گولڈن نور پورا چھایا ہوا تھا اور خدا ان میں سے بیٹھا ہوا تھا. اور خدا نے کہا میری اپنی بیٹی کو دیکھ، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا ایک شخص میں لاؤں گا. میری دلی خواہش اور میری دلی تمنا یہ تھی کہ کاش اس کوہ مقام میں کوئی شخص تو آئے جو مجھ جیسا ہو. دیکھ آج میں لے آیا ہوں تیرے زور. تو خدا نے ہمیں برکتیں دی
تمہارے اماں ابا کو برکتیں دی اس نے کہ لعنت بھیجی؟ ذرا یہ بھی غور کر لو، پتہ کروا لو۔ قرآن میں ہے کہ وہ نافرمان تھا، کہ اسے ننگا کر دیا، اور اے آدم کی اولاد تمہیں بھی ننگا کرے گا۔ وہ ننگا ہی کرتا جا رہا ہے ان کو، اور ہمارے ساتھ محبت کا میچ کیا تو آج جنگل میں روتا ہے۔ جب بھی وقت ملتا ہے تو ابلیس بھی دعا کرتا ہے، سدا خوش رہے تو وفا کرنے والے۔ اے اے، کاش کوئی ایسا پہلے ملتا۔ آپ کے بعد، ہماری کتابوں کے بعد، آپ قسم کھا کے کہیں میری کتاب کے بعد کوئی اسے شیطان کہے گا؟ آپ بتائیں، جب نئی نبی ہے، بالکل نہیں کہے گا، بلکہ اب اس کی وہ یادیں، وہ محبت، وہ سب کچھ سامنے آیا۔ اب یہ اگر یہ تھوکنا ہی ہے نا تو چاند پہ تھوکنے کی بجائے اپنے منہ پہ تھوکے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ سارا تھوک ان کے اوپر ہی آئے گا۔ تو وہ 12، اور خدا کی قسم اگر میں ان نیلے آسمانی نوروں میں ہوتا تو خدا کی بیٹی بھی نہیں پتہ کرا سکتی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ جب میں نے نور کا گولا کھولا تو پتہ لگا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ انسانی روح یہاں کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، سارے حیران ہو گئے جو تھے، وہ دیکھیں ایک دوسرے کو، یہاں تو ممنون ہے، ان کا سایہ کیا، ان کی سانسیں بھی ممنون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں لگی، ہم تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، نچھاور ہو گئے تھے محبت میں، ہم سمجھے یہ کوئی ہم سے، یہ تو نکلا ہی کچھ اور ہے۔ پھر جب اس نے، خدا کی بیٹی نے میرے روح پہ وہاں سے نور نکلتے دیکھے جہاں پہ خدا نے مجھے چوما تھا، تو وہ جھک کر ان جگہوں کو چومنے لگی جہاں خدا نے مجھے چوما تھا۔ پڑھ لو پھر کتاب۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے کا، اب مجھے کہا گیا اس کا ترجمہ بھی کر، دوسری کتاب بھی لکھ، تو خدا سے دعا ہے کہ مجھے ہمت دے، کیونکہ اور بھی بڑے کام کرنے پڑتے ہیں مجھے۔ تو پھر اس نے مجھے لے گئی، اس نے کہا جنتوں میں جب مجھے سیل کرا رہی تھی تو کہنے لگی آج تخت پہ بٹھا کے نہیں، آج تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم پرواز کریں گے، ہاتھوں سے تیرے میرا ہاتھ نہ چھوٹے، چاہا تھا میں نے کہ تیرا ساتھ نہ چھوٹے، آئے ہائے، آج ہم ہاتھ پکڑ کے کریں گے۔ اور خدا کے حضور لے کر گئی کہ ابا جان آج میں ایسے شخص کو لے کے آئی ہوں، اور خدا کا نور، میں دوسرے پہاڑ پہ تھا اور وہ وہاں پہ کھڑی تھی جہاں خدا اس سے بات کر رہا تھا گولڈن نور میں، اور اس کو اندر ہی بلا لیا خدا نے نور میں، اور پھر خدا وہ نیچے آئی تو خدا نے کہا اس کو لے آ، یہ وہ ہے۔ اب زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ ایک جن نے 12 کروڑ کیا، تو پھر اس نے یہ نہیں، ایک تو سنگم ہو گیا، خدا نے برکتیں بھی دے دی، پھر ایک خدا نے کہا تھا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو خدا نے اپنا لاکٹ اتار کے اس کو دیا تھا کہ اس میں ہماری محبت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس نے وہ محبت کا لاکٹ جو ہے میرے گلے میں باندھ دیا۔ یہ بھی ہمارا وعدہ ہوگا۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر کچھ بھی نہ ملے ہم پھر بھی خوش ہیں۔ ہم نے کون سے یہ سودے کر کے آئے ہوئے ہیں؟ کچھ بھی نہ ملے، ککھ بھی نہ ملے، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے خدا کو ایک زمانوں میں بہت چاہا تھا۔ وہ زمانوں میں جو بھی چاہا زندگی کے اندر، یہی ہماری خوشی کا باعث ہے بس۔ تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم مانگیں گے کہیں بھی نہیں۔ وہ کیا ہے جو میں نے کہا تھا، الجھوں گا نہ میں دامن سے تیری، کلیوں کی ایک خار بن کے۔ ہم کلیوں کی خار نہیں بنیں گے جنتوں کی، ہماری محبت جنتوں کے بغیر بھی ویسے رہے گی جیسے آج ہے۔
वही मोहब्बत रहेगी हमारी. तो तुम्हारा हमारा क्या मौजना, हम किसी पलड़े में नहीं तुल सकते हैं. तुम पुरानी दुनिया, तो मैं जो हूं वो बासी हूं खुदा की दुनिया का. हमारी से कैसे बन सकती है? इनकी सोचें भी वही हैं, इनके दिमाग शऊर सब कुछ अंधेरों वाले हैं. हमारी से कैसे बनेगी? तो खुदा ने कहा तस्वीर बना. ये तस्वीर अब बीच में दीवार खड़ी कर देगी शैतानी लोगों में और खुदा के बेटा बेटियों में. लो जी, ये तस्वीर बन गई है. मैंने यहाँ तक देख लिया है कि हमारे मानने वालों में, इंडिया में भी या पाकिस्तान में भी, जो चुप चुप दबे दबे चूहों के अंदर बैठे रहते हैं. आप लोगों से पहले आए थे, बस नहीं बाहर निकलते, नहीं चलो ये तो हमने माफ़ कर दिया. लेकिन जब से तस्वीर आई उनके और दिमाग ख़राब हो गए कि ये हजूर ये क्या कर दिया आपने, हम तो आपको छुप छुप के चाहते थे, आपके साथ थे, लेकिन ये तस्वीर ने. तो पता लगा कि थे पहले भी मुसलमान ही, ये अंदर से मुसलमान ही थे ये शैतान. समझे कि नहीं? तो बल्कि अब नाम नहीं लूँगा, वरना मैं बता दूँ अभी कि किन किन के दिल, किन किन के दिमाग ख़राब हो चुके हैं कि इस तस्वीर पे शक व शुबा हमें परवाह ही नहीं किसी की. समझे कि नहीं? हाँ, एक शख्स, उसने कहा जी ये ग्रुप भी आपका है, हम भी आपके हैं, और अलहदा उसने यहाँ तक कहा हम तो आपसे मोहब्बत कर बैठे हैं और हम अंदर से ईमान ला बैठे हैं, तो आप तो मुझे मारें या झिड़कें या जो कुछ कहें, सब कुछ मंजूर है हमें. अब तो खुदा ने फ़ौरन दिखा दिया उसका, अच्छी दुनिया में बैठे, अच्छी दुनिया में जाएगा इन मुल्लाओं से बड़ी अच्छी दुनिया में. अच्छा, वो धूल जो है वो उसका ये है कि ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी खुदा की तरफ, वरना दुनिया बड़ी प्यारी थी. ठीक है कि नहीं? तो जो अंदर से मोहब्बत ही कर बैठता है मुझसे, उसकी किस्मत भी बदल जाती है आखिरत के अंदर. बाकी तो ये दूर की बातें हैं. अंदर से दिलो जान से कि मेरा जिस दिन बस चला ना, मैं इनको तारे दिखा दूंगा. अंदर से तो नीयत मजबूत हो ना आदमी की. बाकी ये दूसरे शिकवा करते हैं, अच्छा ये तो मोहम्मद साहब ने किया नहीं, इनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं निकलती. ये ये ऐसे जिन हैं कि इनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन निकालेगा. हाँ, तो मैं, हाँ जी, ये मुझे जिनकी बात आप कर रहे हैं ये मुझे वहाँ मिलेंगे? ना जी, कहाँ मिलेंगे? नहीं, ये जिनकी बात कर रहे हैं वहाँ पे जो मोहब्बत कर बैठे हैं, सब कुछ आपको देंगे. हाँ, वो तो मिलेंगे जी, कभी कबूतरों की तरह, कभी शाहीन की तरह परवाज़ करते हुए. अच्छा, मैंने वो बात, अच्छा वो बात मुझे याद करा दी ऐवान साहब ने. खुदा ने बताया कि दिल से ये मोहब्बत करता है कि मेरे सारे बच्चे ईमान ले आए. लो जी, हुई ना बात. दिल से. एक होता है हम तो उस बात पे यकीन रखते हैं जो खुदा बताता है. समझेंगे ना? अंदर से बंदे, ये मतलब लगा आपने क्या देखा हजूर? हाँ वो बताते हैं ज़रा. अब तो मैंने करा दी. हाँ जी, मैंने देखा कि मैं एक दुनिया में उतरा और बड़ी हसीन दुनिया थी, मौसम भी प्यारे थे. तो अच्छा, कुछ नक्शा जंगल का देखा जहाँ पे खुदा मिला है, और कुछ पहाड़ और अजीब किस्म के नज़ारे थे. तो मैं उतरा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तेरा एक मानने वाला है आया है, अभी दिखाया है. कोई कितने दिन हो गए होंगे, कोई हफ्ता हो गया क्या, 3 4 5 दिन, मतलब मुझे दिन भूल जाते हैं. तो नीचे उतरा तो मैंने देखा कि हमारे ऐवान साहब थे वहाँ पे, बड़ा लिपट के मिले, बड़े रोए. कहा हजूर मैं अब सब सारी बीमारियाँ, सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई, खत्म हो गई. ख़त्म हो गई.
اب تو میں یہاں، اب تو میں جوان ہوں. تو کوئی 35 سال کی عمر تھی ادھر، جی جی 35-36 سال تقریباً. چہرہ بھی صاف اور نور ملنے کے بڑے امکانات وہاں پہ. تو ایک طرف تو پہاڑ، حسین مناظر، اور ایک طرف وہ جنگل جہاں پہ خدا مجھے ملا تھا. تو میں نے پوچھا، کہا یہ محبت کرتے تھے، جنگل میں آتے تھے، تو یہاں بھی ہم نے جنگل بنا لیا، وہ جہاں یہ جا کے دعا کیا کرے خدا کے لیے. انہوں نے ادھر بھی وہ جنگل بنا دیا جہاں پہ مجھے خدا ملا تھا. جی جی اور باقی جگہ بڑی سہانی تھی. آئے موسم رنگیلے سہانے تے جیا نہیں مانے، مان لیا تے تو چھٹی لے کے آ جا بارواں. اللہ بھائی. ہاں، کہا بس حضور اب یہ ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوٹے. میں نے کہا اب ساتھ نہیں چھوٹتا. تو وہاں کے باسیوں کو بھی دیکھا، جی وہ عجیب ہی معرفت اور عجیب ہی چیز رکھتے ہیں. مذہب شذب کا تو وہاں کوئی سوال ہی آپ بھول ہی جائیں نا. صحیح وہاں تو زندہ خدا کی بات ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے، اچھا، ان سے ملنے سے پہلے ایک عورت کو دیکھا. نہ وہ جن تھی نہ وہ فرشتہ تھی، وہ تھی کوئی مخلوق نوری. تو وہ جا رہی تھی اکیلے. تو وہاں سے مل کر میں پھر ان کی طرف آیا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں اکیلی جا رہی ہوں. اب مجھے یاد آ رہا ہے جی کیونکہ آج ایوان میرے ساتھ وہاں نہیں جائے گا جنگل میں جہاں خدا ملا تھا آپ کو. آج وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. جی تو پھر میں ان سے ملا. تو بھائی کیا بتاؤں، خدا کی قسم ایسے موسم زمین پہ ہم نے نہیں دیکھے. واہ، سبحان اللہ. ایسی جھوم کے ہوائیں، جھوم کے ادائیں، خدا کی خوشبو بھی آئے. خدا تو کی آپ نے تو حضور بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی، جس کا قد ذرا چھوٹا تھا تو میرے ہاں ساتھ جی، جا وہ رہی بعد میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ جا رہی تھی. لیکن کہا کہ آج وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک. وہ جب میں پرواز کر کے چلا گیا تو میں نے دیکھا آپ اس کے ساتھ وہاں جا رہے تھے. جی بس وہ جنگل جہاں پہ خدا مجھے ملا تھا، باقی سارے موسم سہانے تھے، باقی سارے بدلا بدلا. تو ایوان صاحب کہا حضور میں تو اس دنیا کا اب سوچتا بھی نہیں، چھٹکارا ہو گیا اس دنیا سے. جی اچھا، اس بات کے فوراً بعد جی یہ میں نے ان کو بتایا. تو بتایا کہ اگر وقت آ بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں. صحیح. تو بس اس فوراً واقعے کے بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی خدا کو ملنے جنگل کے اندر. صحیح. اس سے پہلے اسی دن پروگرام بن گیا. جی کہا حضور پھر میں، تو وہ بہانہ بھی بن گیا کہ تو بیٹی بھی آ گئی اور میں نے دعا بھی کر دی جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے. کیونکہ یہ میں جب دعا کر رہا تھا تو میری محسوسیت ہوئی یہ بیٹی بڑی بابرکت ثابت ہو سکتی ہے، یہ اثر ڈال دے گی جی یہ اوروں پہ بھی. تو اس کا آنا بہت اچھا ہے. صحیح. تو پھر وہ بیوی سے بھی ملی، ان کو یہاں بھی لے کے آئے کیونکہ وہ جنگل کے قریب ہے. جی جی تو میں نے ان کو بتا دیا. تو اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایوان صاحب کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے بالکل صحیح. موت سے کہ جی مر جائے. تو اب تو بس ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ان دنوں میں، سالوں میں، وہ کر لیں جماعت احمدیہ کے لانے میں ادھر. وہ اس وجہ سے آپ کا مشن. ہاں سوری کل گیا تھا میں جی ان کی موشے میں، ان کی موشے میں. اچھا، ان کو میں. ان کی مسجد میں. ہاں جی تو وہ میں نے ایک ڈاکٹر آیا تھا ان کا، احمدی تھا، تو وہ ٹیکے لگا رہا تھا. اچھا تو میں بھی چلا گیا آگے سے. مجھے وہ ان کا جو پہلے امیر ہوا کرتا تھا نا، جی. چودھری شریف خالد، وہ مجھے مل گیا. اچھا کہتا ہے وان صاحب چلو اس بہانے ہی مسجد میں آ گئے. میں نے کہا میں چلو اور نماز پڑھتے. میں نے پڑھ لی ہے. اچھا میں نے پوچھنا تھا اس ڈاکٹر کو، وہ
سائمن کے متعلق. اچھا اچھا، وہ تو پھر آپس میں بات کریں گے بعد میں. ہاں اس بات لیکن آپ نے خدا کا پیغام بھی کوئی پہنچایا کہ نہیں اس کو؟ نہیں، وہاں بہت سارے لوگ تھے تو پھر میں واپس ہی چلا آیا. میں نے نہیں ان کی نماز میں شامل نہیں ہوا، میں پھر چلا آیا. مجھے واپس ساری یہ نمازیں پڑھی. آپ کو میں ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں تاکہ یہ نقش قدم بن جائے آپ کے لیے. جی میکٹی برگ ادھر مجھ پہ حملہ ہوا، ادھر مجھے بچانے والے لڑ رہے تھے، جی اور 4 لوگ خدا کا پوچھ رہے تھے، میں ان کو خدا کا بتا رہا تھا. صحیح، بالکل صحیح. پھر پولیس نے آ کے دھکا دے کے کہا کہ تو یہاں کیا خدا کا بتا رہا ہے، یہاں تو جنگ جاری ہوئی ہے. صحیح بات. انہوں نے پھر مجھے کور کیا جی اور کور کر کے مجھے ایک طرف تاکہ پروٹیکشن میں لے کے گئے. دونوں طرف سے خوب مار، حتیٰ کہ پولیس ان کی آنکھوں میں وہ آنسو گیس ڈال رہی تھی. تو اتنے گھمسان کے اندر بھی ہم خدا کا بتا رہے تھے، بالکل صحیح. پرواہ نہیں ہے. تو کوئی موقع جب یہاں آ جائیں گے نا آپ، میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنا، تو مجھے امید ہے عطر سے بھی اور دوسرے نبی سے بھی اور اس سے بھی کہ یہ یہاں پہ کھل کے بتائیں گے. صحیح. اور چٹھا صاحب سے ہی بڑی ہے، کیونکہ یہ ایسے شخص ہیں یہاں پہ تو یہ کھل کے ہو جائیں گے. جی تو آئندہ کبھی کوئی موقع نہ جانے دے، چاہے ٹیکے لگ رہے ہیں، کوئی مر رہا ہو، کوئی یا کسی کا آپریشن ہو رہا ہو، کسی کی جان جا رہی، خصموں کو کھائیں، ہمیں کیا. ہاں اگلی دفعہ ایسا موقع ملے پکڑ کے وہیں بتا دینا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بعد میں نماز والے بعد میں پڑھیں گے، تو میں تجھے اپنا بتا دیتا ہوں. جی ہاں تو اگلا کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک. ان کی گواہی دینے کا، کیونکہ ہماری زندگی جب اس سے ہے تو اب یہ زندگی بھی خدا کے نام پہ گواہیاں دیں. میں تو بلکہ آپ کو یہاں تک مشورہ دوں گا، جن آپ نے بڑا وقت گزارا ہے ان کے ساتھ، جی اور یہ ہدایت اللہ، یہ سب لوگ آپ کے نیچے ہی تھے. جی عبداللہ واگن. ہاں سب. تو آپ ایسا کریں، مہربانی کر کے ان سب کو خطوط لکھا کریں کہ بالکل صحیح. ہاں پلیز بیٹھے بیٹھے لکھ دیا، بلکہ واٹس ایپ بھی بھیج دیا کریں کوئی ان کے کہ میں نے یہ دیکھا، میں تو ہو گیا، جی بالکل صحیح. خدا کا دل آیا ہوا ہے. مسیح الزما، مسیح الزمین نہیں، مسیح الزما، زمانوں کا مسیح. ہاں جی بالکل. ہاں جی. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اور آؤ اور یہ تعلیمات ہیں. جی تو آپ جتنا کر جائیں گے نا، جی اس سے پھر خدا آپ کی اولاد میں بڑی برکت ڈال دے گا. بالکل درست. اب تو آپ پرواہ ہی نہ کریں. پرواہ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ننگے ہو جائیں گے. جی تو کوئی موقع نہیں چھوڑنے سے. ٹھیک. تو اسی جگہ پر جہاں میں خدا کا بتا رہا تھا، کیونکہ 21,000 لوگ تھے جب یہ ہلا پڑا اس پہ. ٹھیک. تو اس پہ جب میں سائن کر رہا تھا کتاب پہ، تو کسی 2 نے 3 نے پوچھا کہ ہم خدا کا بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اسی دوران کے اندر جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اس کی پسلیاں بھی میرے سامنے ٹوٹ گئی، ٹھیک. اور اگلی باری میری تھی. اچھا. اور میں بغیر پرواہ کیے میں نے کہا نہیں، تم نے خدا کا پوچھا ہے. وہاں لوگ کٹھے ہوئے تھے 21,000، اسلام کے خلاف، کہ جمہوریت اور اسلام ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. تو پھر وہ تو پولیس نے مجھے اپنا کھینچ کے اور کور کر کے لے گئی، ورنہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی ایسے موقعوں کے پہ. ٹھیک. تو پلیز ذرا یہاں پہ آپ مہربانی کریں، بلکہ اتنا کر لیں ہو سکے تو یہ جو ہے نا ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ پشورے، یہ فلائر جی ڈال دیں ان کے لیٹر باکسوں میں اپنا، انشاءاللہ. اور بلکہ انٹرنیٹ پہ جہاں جہاں یہ سب کو اپنا ڈال دیں اپنا. جی بلکہ اتنی دفعہ ہم موت کے منہ میں گئے، اب تو مسلمان کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شیطان خود ہی آگے بیٹھ گیا ہے، جب بھی مارتے ہیں یہ بچ جاتا ہے. یہ میرے شہر کے ڈیڈسن پارک کے تو آپ کو سارے جانتے ہیں. ہاں جی وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو حملے دار ہیں عراقی اور یہ، وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ اے نہیں مردا، جب بھی جاتے 1-2 کو گولیاں کھا کے آتے ہیں. جی تو میں خود ہی تو اب وہ بہت خوش ہیں کہ میں اچھا اب کی دفعہ مقدمہ جو بنا ہے وہ عیسائیت نے بنایا ہے. جی اب عدالت اور اس میں اچھا مقدمے میں کیا لکھا ہے، پہلی شرط کہ 2000 سال سے کسی نے بھی آج تک
عیسائیوں کے دل کو کسی نے اتنا نہیں دکھایا جتنے اس نے چکایا ہے. جی اس کے لیے ایک قانون واضح کیا جائے، جیسے اگر اس یہاں پہ یورپ میں یہ نہ مانا جائے کہ 6 کروڑ یہودی نہیں مرے تھے تو 3 سال کی قید ہے، ٹھیک. تو اس کے لیے قانون بنا کے اس کو اندر بھیجا جائے. اچھا. اور پھر یہ کہ یہ کھلم کھلا اس کتاب میں ایسی باتیں کی کہ اگر آنے والی نسلیں سنیں گی سب بگڑ جائیں گی. جی اس نے عیسیٰ کی عمارت ڈھا دی. جی نمبر 2000 سال ہو گئے ہیں، کسی نے ایسی بات نہیں کی. خدا کا وہ بیٹا تھا، روح القدس سے ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے اس کا باپ زکریا ہے. اس نے تو اتنا دل دکھایا اور مجروح کر دیا ہمارا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ جینے کے اور پھر ہے بھی یعنی کہ یورپ میں ہی کہتا ہے کہ اس کا باپ عیسیٰ ابن زکریا ہے. اچھا، انہوں نے اس طریقے سے کئی وہ لگائی ہیں مجھ پر. اس سے مراد یہ ہے جی کہ اس کو یا تو بہت بڑا پیسوں کا جرمانہ ہو اچھا. یا اس کو 3 سال قید دو. جی ابھی تک قانون یہ ہے کہ قید نہیں ہو سکتی، ابھی تک وہ قانون نہیں بنا. ٹھیک. جرمانہ ہو سکتا ہے. تو میری بیوی کہہ رہی تھی اگر ہو گیا تو خیر ہے دے دیں گے. میں نے کہا نہیں، میں تو جرمانہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جرمانہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ 10,000 یہ 20,000 دے دو تو اپنی جان خلاصی، نہیں دو تو اس کے مطابق پھر وہ گن کے پیسے، پھر وہ ایک دن جیل میں رہو. اچھا. سمجھے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو پھر وہ 18 ایرو ایک دن کا ہوتا ہے. جی جی تو کہتی کہ تلے منتے کر کے ماننے والوں سے. میں نے کہا نہیں، میں تو تلے منتے نہیں کرتا، میں تو جرمانہ نہیں دیتا. ٹھیک. تو میری بیوی کہتی تو پھر اندر جائے گا. میں نے کہا ہاں اندر جاؤں گا. ہاں چلے جائیں. نہیں، اندر جاؤں گا میں نے تو اپنی طرف سے، کیونکہ جو اندر جاؤں گا وہ دن میری محبت میں لکھے جائیں گے. واہ واہ. خدا بھی ان دنوں کو یاد کرے گا جب 23 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ ذرا صحن میں پہنچا کے بادل دیکھے تو پھر یاد آتی ہے بڑی خدا کی. کیا خیال ہے جی آپ کے؟ صحیح بات. کاش میرے پنکھ لگ جاتے. ہم تو گزاری ہے نا، تو صحن آسمان کو دیکھ کے پنکھ ہوتے تو اڑاتی میں. جیسے میں آسمان دیکھتا ہوں، جو مجھ پہ دل پہ اثر ہوتا ہے وہ آپ پہ نہیں ہوتا ہوگا، صحیح. کیونکہ میں نے اتنی تنہائی اور 23 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے نکلتا پھر اندر. تو میں نے کہا میں تو اندر جاؤں گا. تو چاہے 1 گھنٹے آسمان کو دیکھوں، یہ 1 گھنٹے آسمان کو دیکھنا میری جنت ہوگی. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی میں جیلوں میں تھا خدا مجھے ملنے آتا تھا. باہر تو اتنا نہیں، ملنے آتا تھا باہر بھی، لیکن اندر کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، ہر دن آ جاتا تھا. کبھی میرے جوتوں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو میں نے کہا میں تو اندر جاؤں گا. کہنے کہ پیسے نہیں دے گا. نہیں، میں نے کہا پیسے میں نہیں، وہ دیں گے بھی تو میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا میں جی انکار کر رہا ہوں، یہ میرے پیسے ہے ہی نہیں. تو اندر کیا کرے گا؟ میں نے کہا اندر میں نئی کتاب لکھوں گا. صحیح. واہ. لکھوں گا ان انسانوں کے متعلق. آشیاں جل گیا، گل سے تان لٹ گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے. کتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں 60 سال انتظار کرتا رہا دل کے اندر کہ کبھی خدا کہے گا اپنے یہ کتاب لکھ جو تیرا میرے ساتھ سفر تھا. 60 سال بڈھا ہو گیا ہوں، 73 سال کی. اب جا کے خدا نے کہا کہ اچھا اگلی کتاب نہ، ہاں، نہ میرے لیے نہ فرشتوں کے لیے، اپنے یہ اگلی کتاب لکھ. تائنے رائز مدکاٹ، تیرا سفر میرے ساتھ ہے، لکھ اس زندگی کو. تو پتہ لگے نا کہ کتنی بیسی کی 60 ہوتی ہے. یہ مفتہ چنگا لے کے نبی بن گئے. ابھی تو وہ دن آئے نا. ہاں، شروع میں وہ ایسے چنگے دیتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. ہے پھر نہ وہ چنگا دے گا، نہ دال دے گا، نہ کچھ، نہ شکر دے گا، نہ گڑ دے گا. پھر دیکھیں گے.
پھر دیکھیں گے کہ ہلدی ہے کہ نہیں ہلدی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ ہلدی لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ ہلدی گری تو کہتے ہلدی ہے. ہاں، تو آج تو بھائی میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ نہیں 2 بجے کا؟ ہاں، جی آج 2 گھنٹے 10 منٹ. جی جی اچھا، تو دیکھو دور ہیں ہم. چٹرا صاحب کے مطلب بتا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اطہر صاحب کے متعلق تو بتایا ہی بتایا. سورہ خان صاحب کے متعلق بڑا بتایا، آپ کے متعلق بھی بتا رہا ہے. تو پتہ لگا کہ جسم کی قید ہے، روح کی قید نہیں نہیں ہے. اور کیا کہا چٹرا صاحب نے؟ آپ بتا دیں اگر کچھ سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم روحانی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی، ہاں میرے ساتھ ہیں، بلکہ میرے ساتھ ہوں گے تو شاید کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میں کہوں کہ آج سجنا ایک پھیرا لواما رب دی وجہ سے آ تین ایک پھیرا لواما رب دے والے، رب کے والے پھیرا لگا، اس نے تمہیں محبت سے دیکھا تو اتنا دور دے، اتنا نور دے دے گا کہ کوئی مخلوق نزدیک نہیں آ سکتی. ساتھ تو ہم ہوں گے، لیکن شاید کوئی ایسا موقع، کیونکہ جب میں دل میں بات رکھتا ہوں تو خدا دیکھتا رہتا ہے کہ اوہ یہ اس کے دل میں ہے. تو جب میں نے 40 سال دل میں رکھی بات ایک شخص کے لیے کہ اس نے اتنی وفا محبت کے ساتھ چلا، ہیلمٹ، یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہیلمٹ، جی جی تو اتنی وفا اتنی وفا اتنی محبت. تو میں ایک دن خدا کے حضور بیٹھا ہوا تھا، تو خدا تو دیکھ لیتا سارا کچھ. خدا نے کہا آج میں تیری دعا، تیرا ارمان پورا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا خدا وہ کیا؟ خدا نے کہا ذرا دیکھ. خدا نے نور کی زنجیر زمین پہ پھینکی آسمانوں سے، اور اس نے لپیٹ لیا ہیلمٹ کو، تو لے کے آئی اوپر ان پہاڑوں پہ جہاں خدا چہل قدمی کرتا ہے. تو لے کے آئی، تو خدا نے کہا تیری تمنا یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے؟ میں نے کہا ہاں. تو خدا نے اس پہاڑ کی چوٹی پر بیچ میں خدا بیٹھ گیا، اور ایک میرا ہاتھ کندھے پہ خدا کے تھا، ایک ہیلمٹ کا ہاتھ کندھے پہ تھا خدا کے. اور خدا نے کہا آج ہم تینوں مکمل ہو گئے، ہم تینوں کٹھے ہو گئے. تو شاید آپ کے روح کی دنیا میں میرے دل میں ہوگا کہ میرے ماننے والے بھی ان ڈیمینشنوں سے کروڑوں سال گزریں گے، تو شاید کبھی مجھے وجد آ جائے. وجد آ گیا تو پھر میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. وجد آیا تو کہا چلو آج پھیرا لاؤ رب سے. رب کی طرف پھیرا لگایا، تو ایسا ہی وجد آیا تھا فرشتوں پر. تو جو آسمانی نور کے پیچھے تھے انہوں نے کہا کہ رب تو نے تو کل اس کو بلایا تھا، یہ ساری فوج لے کے آ رہا ہے فرشتوں کی. خدا نے کہا آنے دو جو اس کے ساتھ آتا ہے. تو شاید کوئی ایسا دن آ جائے خدا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں جنہوں نے تیرے لیے اور میرے لیے کوشش کی تھی سب کو لیا، بس پھر وہ ہمارے لیے معراج ہوگی. وہ دیکھے اور ہماری روح میں وہ نور آ جائے گا کہ ہم ان گنت جنتوں میں سے گزرتے گزرتے بھی وہ نور نہیں پا سکتے. بس پھر آپ کی کیا بات ہے؟ پھر آپ آزاد پنچھی ہوں گے، جب چاہیں جہاں چاہیں. تو رہیں گے ہم کٹھے، کیونکہ محبت کبھی جدا نہیں کرتی. اور خدا کی محبت تو کیا بات ہے، کبھی بھی جدا نہیں کرے گی. اچھا، تو اجازت دے دیں تو ایوان صاحب میں موقع دیکھوں گا. میں نے ایک بات ہم بھول گئے، جی تو وہ میں کروں گا آپ سے، مجھے ذرا موقع مل جائے تو میں نے کرنی ہے. چٹا صاحب اور اطہر صاحب، وہ میں نہیں، وہ سورج صاحب کے، ٹھیک وہ میں بھول ہی گیا بیچ میں ساری. ٹھیک ہے. تو وہ خدا کرے گا کہ وہ ہو جائے. تو باقی وہ سائمن کا کانٹیکٹ ہے. جی 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 جی، وہ باقی بعد میں بات کریں گے. ٹھیک اچھا جی، اجازت دو مجھے پھر. ٹھیک جی حضور بہت شکریہ جی. حضور آپ سے کل
ملتے ہیں جی 12 بجے. جی اب تو چٹا صاحب ہمارے دل ایک ہو گئے ہیں، چاہے 7-8 ہزار میل کا فاصلہ ہے. جب خدا نے گواہی دے دی کہ یہ بڑی محبت کرتا ہے تو بس، لیکن اپنا استقامت کرنا اس زندگی پہ، چھوڑ کے نہ جانا کبھی نہیں. ہاں جی، نہیں تو کہیں ہمارے پنکھ ہی نہ کٹ جائے. ہاں جی، کل ہم کتنے بجے؟ 12 بجے. جی حضور، بہت شکریہ. 12 بجے آپ کے ساتھ. اچھا، وہ آپ کے ساتھ بھی ذاتی بات کرنی تھی میں نے، جی جی تو شاید میں پہلے بات کر لوں کچھ، میں دیکھ لوں گا جی کل. بالکل. تو چاہتا تو میں تھا کہ یہ بھی آ جاتے، کیا کہتے ہیں، سورج صاحب. اچھا، وقت کو دیکھیں گے، لیکن ذاتی بات 10-15 منٹ پہلے ہو جائے ذرا. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے اجازت دے دیں. خدا بہت حافظ. بہت ہاں شکریہ. جی، خدا حافظ. خدا. جی اطر. جی میں ابھی بھیج دیتا ہوں. ہاں جی، تو اس کو بڑی فریم کرا لیں. آپ کے لیے تو میں نے ایسے ہی دعا کی ہے جیسے ایوان صاحب کے لیے کی جنگل میں. تو آپ تو دل کے بڑے قریب ہیں. آپ کو نہ دستخط کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی. تو آپ کو تو خدا نے دکھایا بھی ہے بہت کچھ. اچھا جی، خدا حافظ. خدا حافظ. اور میں اب وہ مجھے معذرت کرنی ہے سورج خان سے بھی، وہ میں کافی دیر کئی دنوں سے میں دیکھ نہیں سکا. اب میں روزانہ دیکھا کروں گا پوسٹ اسے، بہت وہ شکریہ. دوسری ہینڈی پہ. خدا حافظ.